اسلام میں متع حلال ہے یا حرام ہے؟ متع میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینے کی شادی، 15 دن کی شادی، 1 گھنٹے کی شادی. اس میں شادی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے متع کیا 2 گواہوں کی موجودگی میں کہ میں اس عورت کے ساتھ کو اپنی 1 مہینے کے لیے ایسے ایگریمنٹ کر رہا ہوں کہ یہ میری بیوی رہے گی 1 مہینے کے لیے. یہ ہے ٹیمپریری شادی، 1 مہینے کے لیے ہو رہی ہے. اس میں بھی وہ عورت پابند ہوتی ہے کہ کم سے کم 1 مہینہ آپ کے ساتھ رہے گی. 1 مہینے کے بعد اس کو رائٹ ہوگا کہ وہ 1 مہینے کے بعد وہ آزاد ہے. اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اور حضرت عمر نے کہا جو متع کرے گا رجم کروں گا، زنا والی سزا دوں گا. یہ جو کورٹ والا کھلا ہے نا، یہ 1 مہینے کے لیے بھی نہیں، 1 سیکنڈ کے بعد بھی عورت کو رائٹ ہے کہ شوہر سے ٹاٹا کر کے چلی جائے. اس شادی پہ تو اسلام 100 دفعہ لعنت بھیجے گا کہ جس شادی میں عورت کو 1 مہینے تک بھی باؤنڈ نہیں ہے. متع میں کم از کم 1 سال، 1 مہینہ، 1 ہفتہ تو باؤنڈ ہے نا. یہاں تو کورٹ کیا کر رہی ہے؟ ادھر آپ کی شادی ہوئی، 1 رات گزاری، عورت کو اگلے دن سے حق حاصل ہے کہ وہ ٹاٹا کر کے چلی جائے. یہ تو متع سے بھی زیادہ لعنتی عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. یعنی وہ ٹیمپریری شادی حرام ہے، اور یہ شادی حالانکہ وہ ٹیمپریری کم از کم 1 مہینے تک تو وہ باؤنڈ ہے. یہاں 1 سیکنڈ کے لیے باؤنڈ نہیں ہے. آپ کا نکاح ہوا، اگلے دن عورت کہتی ہے کورٹ سے مجھے نہیں رہنا، کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹ پکڑو، پتلی گلی سے نکلو. اس کا مطلب اس میں عورت 1 سیکنڈ کے لیے بھی باؤنڈ نہیں ہے. تو جس میں 1 مہینے کے لیے باؤنڈ ہو رہی ہے وہ زنا ہے، اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی باؤنڈ نہیں ہو رہی وہ شرعی خلا ہے. نہیں آ رہا سمجھ میں میرا خیال؟ ابے بھائی وہ تو زنا متع سے بھی بدتر چیز ہے. وہ متع میں کم از کم 1 مہینے تک تو وہ پابند ہے نا. اور یہ وفاقی شرعی عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسلامی. یہ فارغ لوگ ہیں بھائی. تبھی ہم کہتے ہیں تقلید ائمہ اربعہ کی تقلید کرو، کیونکہ ورنہ نہیں کرو گے نا مذاہب اربعہ کی تقلید، ان فنٹروں کی تقلید کرنی پڑے گی آپ کو، یہ ان محققین کی جو اس زمانے کے محققین ہیں. تو متع میں کم از کم 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 ہفتہ عورت باؤنڈ ہوتی ہے، ایگریمنٹ کا حصہ ہے. میں نہیں جا سکتی، شادی ہماری 1 مہینے کے لیے ہوئی ہے. مرد کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے چھوڑ دے. لیکن یہ جو آج کل نکاح ہو رہا ہے نا، آپ جو کہہ رہے ہو کہ عورت کو ہر وقت رائٹ ہے، اس کا مطلب اسلام نے تو جس نکاح کو حلال کیا وہ متع سے بھی بدتر ہو گیا بھائی، کیونکہ اس میں تو ہر وقت یہ رائٹ دے دیا اسلام نے. پھر متع کا مطلب کیا ہوا؟ متع میں جو معاہدہ ہوا تھا 1 مہینہ رہوں گی، وہ 1 مہینے تک پابند ہے. اور جو نکاح ہے اس میں 1 مہینے کے لیے بھی پابند نہیں ہے، اس میں ہر وقت اس کے پاس یہ رائٹ ہے. ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں، شادی ہوئی رخصتی سے پہلے ہی عورت نے کورٹ سے کھلا لے لیا، شادی ہوئی رخصتی کے اگلے دن عورت نے کورٹ سے کھلا لے لیا، شادی ہوئی 1 مہینے بعد عورت نے کورٹ سے کھلا لے لیا. کورٹ کہتی ہے وہ والا بھی ٹھیک ہے، یہ والا بھی ٹھیک ہے، اگلا والا بھی ٹھیک. شادی ہوئی 3 بچوں کے بعد عورت نے کورٹ سے کھلا لے لیا، وفاقی شرعی عدالت کہہ رہی یہ بھی ٹھیک. صحیح ہے نا؟ سارے جتنے بھی 6 بچوں کے بعد بھی ٹھیک، 6 بچوں سے پہلے بھی ٹھیک، بچے سے پہلے بھی ٹھیک، 1 مہینے بعد بھی ٹھیک، 1 سیکنڈ بعد بھی ٹھیک. اس کا مطلب اسلام میں نکاح کوئی پائیدار رشتہ ہے ہی نہیں. ہر وقت دونوں کے پاس یہ رائٹ ہے، جب چاہیں جس کو چھوڑ دیں. تو میں کہتا ہوں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں پھر وہ باریک لکیر کیا ہے جس سے پتا چلے کہ یہ میاں بیوی ہیں اور یہ کیا ہے؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. آپ کہہ سکتے ہو فرق یہ ہے کہ اس کو شوہر کہا جاتا ہے، اس کو بوائے فرینڈ کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب اگر شوہر کو بوائے فرینڈ کہہ دو تو بوائے فرینڈ کو شوہر کہہ دو تو پھر وہ شوہر بن جائے گا؟ یہ نہیں ہوتا. نکاح میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بیسک فرق، اور متع میں فرق ہی یہی ہے کہ متع میں 1 مہینے بعد اگر ایگریمنٹ ہوا ہے تو 1 مہینے بعد عورت کے پاس رائٹ ہوگا چلی جائے، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں ہر وقت عورت کے پاس رائٹ ہوگا کہ شوہر کو یعنی اپنے بوائے فرینڈ کو چھوڑ دے. نکاح میں عورت کے پاس رائٹ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے شوہر کو، یہ ہے ہی نہیں. یہ رائٹ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. ایک طرف سے باؤنڈ ہو جاتی ہے عورت، اسی کو اٹ از کالڈ نکاح، اس کو شادی کہتے ہیں. یہ بیسک فرق ہے. اب اس میں آپ کو لگے کہ یہ اسلام نے ظلم کیا، عورت کو حق نہ دے کے آپ کو لگے آپ اسلام چھوڑ دو آپ اسلام. کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو کہ اسلام آپ کو ایک ایک چیز کی لاجک سمجھائے، چھوڑ دو آپ اسلام. لیکن اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو. اسلام میں عورت آتی اپنی مرضی سے ہے، جائے گی شوہر کی مرضی سے. میں ججوں کو بولتا ہوں تم خدا کے عذاب سے ڈرو یار، تم کچھ تم فائل کو واپس کر دیا کرو. بولو بھائی یہ ہم زنا کا دروازہ نہیں کھول سکتے، ہم یہ کیس نہیں لینا، ہم نے سپریم کورٹ میں لے کے جاؤ. وکیل کے پاس جب یہ کیس آئے، وکیل بولے میں نے کوئی زنا کا اڈا کھولا ہوا ہے، تو اس کی بیوی ہے، میں تیرے کو کسی اور کی بیوی بنا دوں. حرام خورو، تم جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ بغیر. تو زنا کا اڈا کھول دیا ان لوگوں نے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ تو رجم بنتا ہے، سزا بنتی ہے کہ کسی عورت سے مرد سے نکاح کرے گی اس کو تو اصولی طور پہ تو رجم کرنا چاہیے اس کو. اس پہ وفاقی شرعی عدالت کے کبھی کلپ چلائے جا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا وفاقی شرعی عدالت نے دیا ہے کہ نہیں دیا، لیکن دیا ہے
100 دفعہ اس فیصلے پہ لعنت. وہ قاری خلیل الرحمان کا بھی کلپ آیا ہوا تھوڑی دن پہلے, وہ خلا کے بارے میں, عورت کا رائٹ ہے کورٹ سے لے سکتی ہے. تمہیں خلا کی اسپیلنگ آتی ہے؟ خلا کہتے کس کو ہیں؟ کتابیں اٹھا کے دیکھو, قرآن و سنت کی تفسیر اٹھا کے دیکھو, جو منہ میں آئے بیٹھ کے چلا دیتے ہو. مجھے قاری خلیل سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے, لیکن اس کلپ کی وجہ سے کتنے گھروں میں آگ لگی ہے. وہ جہلم والی سرکار نے بھی چلا دیا, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, میں نے کہا مسٹیک, وہ بار بار چلاتا رہا. کتنے گھروں میں آگ لگی ہے, کتنے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں کہ عورت کے پاس بھی رائٹ ہے. نہیں ہے رائٹ عورت کے پاس, آئے گی اپنی مرضی سے, جانے میں اس کی مرضی نہیں ہے. شوہر چھوڑے گا تو کہیں اور شادی کرے گی, نہیں تو نہیں. ہاں بار بار کہتا ہوں, ظلم اگر کر رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. نفقہ ہی نہیں دے رہا, لٹکا کے چھوڑ کے چلا گیا ہے بیرون ملک, پوچھتا ہی نہیں ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے, اس میں تو تنسیخ نکاح ہے. ہم نارمل میاں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے. پھر عورت کہے مجھے پسند نہیں ہے, میں نہیں رہنا چاہتی. بھائی آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے, یہ باتیں پہلے سوچنے کی تھی, اب آپ کو اس کو پسند کرنا پڑے گا. یہ ضرور ہے کہ اگر عورت شوہر سے علیحدگی لینا چاہتی ہے, ہم شوہر کو مشورہ ضرور دیں گے کہ چھوڑ دو. جیسے جمیلہ بنت ثابت, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کے پاس آئیں کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں, مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بولا کہ ان کو کیا کرو, چھوڑ دو. نبی نے نکاح ختم نہیں کیا. یار پیغمبر نہیں کر رہے کسی کا نکاح ختم, پیغمبر سے بڑا اونچا مقام کس کا ہوگا؟ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتا ہے بھائی بیوی کس کی ہے, حضرت ثابت کی زوجہ ہے, تو حضرت ثابت سے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. حضرت ثابت نے کہا چھوڑ دیا میں نے, ٹھیک ہے, ڈیورس دے دی ان کو اور باغ واپس لے لیا. تو جب پیغمبر کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دلوا رہے, جج کون ہوتا ہے بھائی؟ جج کون ہوتا ہے؟ تبھی حضرت جمیلہ بنت ثابت نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرا نکاح ختم کر دیں, مجھے شوہر سے خلا دلا دیں, شوہر دے گا خلا. تو شوہر کے پاس آئیں, نبی نے ان کے شوہر کو بلایا اور شوہر کو کہا کہ چھوڑ دو, نہیں رہنا چاہتی. اگر شوہر کہتے میں نہیں چھوڑ رہا, تو آپ کہتے بھائی ٹھیک ہے جاؤ پھر گزارا کرو. مشورہ تو یہی دیا جائے گا. کوئی عورت نہیں رہنا چاہتی شوہر کے ساتھ, تو مشورہ ہم یہی دیتے ہیں اس کو کہ چھوڑ دو اس بیوی کو. لیکن وہ نہیں چھوڑے تو نہیں چھوٹے گی وہ, کیونکہ اس طرح اگر چھوٹنا شروع ہو جائے تو یہ تو پھر بھائی یہ سارا نظام برباد ہو جائے گا, پورا ایک خاندانی سسٹم. یہاں پھر وہی سوال آتا ہے, پھر شوہر کے پاس یہ رائٹ کیوں ہے؟ وہ بھی تو جب چاہے چھوڑ سکتا ہے. اس کا میں بیانات میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. فی الحال یہ جواب کہ رائٹ ہے شوہر کے پاس. اس میں حکمت کیا ہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اسلام یہی کہتا ہے. تو آپ چھوڑ دو اسلام کو. جہاں اتنے سارے کافر ہیں, 2-4 اور بھی کافر ہو جائیں تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اسلام کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اسلام اس خلا کو زنا کہتا تھا, زنا کہتا ہے, زنا کہتا رہے گا. اور میں بھی کہتا تھا اس خلا کو زنا تھا, زنا ہے اور زنا رہے گا, جب تک کوئی ویلڈ ریزن ثابت نہ کی جائے. ویلڈ ریزن ہے تو پھر ہم نے بھی بہت سارے خلوں کو لکھا ہے کہ یہ شرعی طور پر. آج ایک خاتون کا کیس میرے پاس آیا, میں نے کہا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ جو شوہر کی طرف سے اتنا ظلم زیادتی ہو رہی ہے, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, اس بیس پہ آپ کورٹ سے خلا لے سکتی ہو, لیکن پہلے آپ مدرسے میں فتویٰ دائر کر دو کہ وہ آپ کو شرعی طریقہ بتا دیں گے. تو آپ گواہ لے کے جاؤ, بتاؤ, ثابت کرو بھائی یہ ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے اور یہ ویلڈ پوائنٹ. آج ہی کی بات ہے, اثر کی بات. تو یہ نہیں کہ ہم نے خواتین کو لوارث چھوڑ دیا ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ شادی ہو گئی تو پھر آج ان کو جمشید پسند آ رہا ہے, یہ والا نہیں. کورٹ سے کھلا لیا جمشید. پھر انہوں نے کہا یار آج کا وہ جو ابھی ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ یہی ہوا نا, ایک ٹک ٹاکر نے پہلے کسی کی بیوی تھی, میاں ہو گیا غریب کیونکہ اس کے پاس پیسہ آ گیا. ٹک ٹاکر لڑکی تھی, حسن و جمال کی نمائش, میاں صاحب بھی بغیرت بنے ہوئے تھے, بیوی آ رہی ہے میڈیا پہ تو پیسہ بھی آ رہا ہے. یہ نہیں پتا تھا پیسہ کے ساتھ جمشید بھی آ رہا ہے, وہ بھی تیری بیوی کو دیکھ رہا ہے, وسیم بھی آ رہا ہے, غفار بھی آ رہا ہے, ستار بھی آ رہا ہے, سب آ رہے ہیں. تو ایک بڑا پیسے والا آدمی تھا, اس نے اس لڑکی سے رابطہ کیا کہ تم میرے سے شادی کر لو, میرے پاس پیسہ بہت ہے. اس نے کورٹ سے کھلا لیا, اس کو ٹاٹا کر کے اس سے شادی. تھوڑے دنوں کے بعد اس کو اس سے بھی زیادہ مالدار نظر آیا, ٹاٹا کیا, اس سے شادی کی. تو یہ شادی تھوڑی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ زنا ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ متع والی مثال یاد رکھیں کہ جس نکاح میں عورت کم سے کم 1 گھنٹہ 1 مہینے تک پابند ہے, وہ تو زنا ہو رہا ہے. اور جہاں 1 سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے, وہ نکاح نہیں, وہ تو متع سے بھی کوئی بدتر چیز ہے. تو اس لیے اسلام نہیں عورت کو باؤنڈ کرتا ہے, آپ نہیں شوہر کے ساتھ رہنا پڑے گا آپ کو. کوئی سوال پوچھ رہے تھے بھائی؟ ہاں, تو اس لیے جو ہے عورت کے پاس یہ رائٹ ہو سکتا ہے کہ وہ خلا کبھی بھی لے لے. بہترین سوال کیا بھائی. کہہ رہے ہیں کہ میرے اس بیان پہ کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ متع میں تو چونکہ عورت ایگریمنٹ کر چکی ہے نا کہ 1 مہینے تک کی پابند ہے وہ, جبکہ نکاح میں تو سرے سے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہی نہیں, لہٰذا 1 منٹ کے لیے بھی پابند نہیں ہے, وہ جب چاہے خلا لے لے. اس کو سمجھیں, اس اشکال کو اس کا جواب سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس متع میں کم سے کم 1 مہینے تک وہ پابند ہے ایگریمنٹ کی وجہ سے, فوراً کہیں نہیں جا سکتی, کم سے کم 1 مہینے کی پابند ہے, وہ تو اسلام نے حرام کر دیا.
اور جس نکاح میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے وہ والا نکاح کیسے حلال ہو جائے گا؟ نہیں حرام ہے، متا حرام ہے. نہیں دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے حرام ہے کہ ایک مہینہ تو دونوں پابند ہیں نبھانے کا. نہ دیکھو اسلام کسی چیز کو حرام اس لیے تھوڑی کہے گا کہ ایک مہینے تک تو پابند ہیں. حرام نکاح اور زنا کو جو چیز ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ زنا میں کوئی کسی کا پابند نہیں ہوتا اور متا میں ایک مہینے کا پابند ہوتا ہے. تو اسلام کہتے ہیں شادی ایک مہینے کی پابندی سے نہیں، شادی پوری زندگی کی پابندی سے ہوتی ہے. تو اس کے باوجود جو ٹیمپریری نکاح ہے چونکہ اس میں پوری زندگی کے لیے باؤنڈ نہیں ہو رہی ہے اس لیے اس ٹیمپریری نکاح کو زنا قرار دیا گیا. تو جس ایگریمنٹ میں جس نکاح میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہو رہی وہ متا سے بھی بدتر نکاح ہوگا. پھر وہ یعنی متا کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بھائی عورت تو پوری زندگی کے لیے پابند ہوتی ہے کہ شوہر کے نکاح میں رہے. یہ ایک مہینے کے بعد کیوں، ایک مہینے کی شادی کیوں ہو رہی ہے حالانکہ وہ ایک مہینے تک پابند ہے. اور یہ جو عدالتی خلا ہے اس میں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے. تو یہ ایک طرف سے تو پابندی ہے نا. حلالہ کیوں حرام ہے؟ حلالہ جو ایگریمنٹ کا حلال ہے وہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم بستری کے بعد ایک دن یا 2 دن یا ایک مہینے کے بعد عورت کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس ایگریمنٹ کی وجہ سے وہ شرعی نکاح بھی لانتی عمل بن گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے شریعت کوئی ایسا ایگریمنٹ چاہ ہی نہیں رہی ہے کہ اس میں عورت کو چھوڑنے پر مرد پابند ہو جائے، یہ چاہ ہی نہیں رہی ہے. اور یہاں کیا ہے، آپ نے کورٹ کے ذریعے اس کو شادی سے پہلے ہی رائٹ دے دیا کہ جہاں بھی جب بھی شادی کرو گی ہر وقت تمہیں علیحدگی کا رائٹ تمہارے پاس رہے گا. تو یہ متا سے بدتر بنا دیا آپ نے نکاح کو. میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات؟ ہاں نا. متا میں تو اچھا شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ متا اس لیے جائز ہے کہ زنا بغیر گواہوں کے ہوتا ہے، متا گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے. بھائی زنا گواہوں کی موجودگی میں کر لو، اس میں کیا جا رہا ہے؟ فرق یہی ہے زنا میں اور نکاح میں کہ زنا میں وہ طوائف پابند نہیں ہوتی. اور ہم متا کو بھی حرام کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو کہ اگر ٹیمپریری جو نکاح ہوتا ہے جس میں کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، یہ اگر حلال ہو گیا نا تو زنا کا چوپٹ دروازہ کھل جائے گا. آپ کو کسی طوائف سے منہ کالا کرانا ہے تو آپ کہو گے بھائی ایسا ہے کہ میں 2 دوست لے کر آتا ہوں، وہ دونوں متا کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، تو ان کی موجودگی میں تم سے متا کا ایگریمنٹ کروں گا ایک رات کا، ایک رات تک تم میری پابند ہو. تو یہ تو وہی ہو گیا نا زنا. تو بڑی جو بنیادی فرق ہے نکاح میں اور زنا میں کہ نکاح میں جب عورت آئے گی تو ہمیشہ کے لیے باؤنڈ ہو گئی وہ. اب جب تک آپ اس کو ڈیورس ایک شرعی طریقے سے اس کو چھوڑنے کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے کہیں نہیں جائے گی وہ. یہ بیسک بنیادی فرق ہے. اور زنا میں وہ پابند نہیں ہے. تو آپ نے نکاح میں بھی اس سے پابندی سے آزاد کر لیا. تو زنا میں اور نکاح میں فرق کیا ہو گیا؟ ختم. اب 2 آدمیوں کی موجودگی میں ایک آدمی نے کسی خاتون سے، اب یہ مثال سے بات سمجھاتا ہوں، یہ آخری مثال ہے بس. دیکھو آپ کا کسی طوائف سے اللہ نہ کرے منہ کالا کرنے کا دل چاہ رہا ہے، طوائف سے آپ کا منہ کالا کرنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن آپ نے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے، آپ نے کہا اللہ کا خوف ہے میرے میں یہ منہ کالا نہیں کر سکتا. اس کو ہم یوں کرتے ہیں کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہم نکاح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی بھی مفتی سے پوچھو گے وہ کیا کہے گا؟ یہ نکاح ویلڈ ہے اور حلال ہے. یہی تو کہتے ہیں بھائی زنا کے بجائے کیا کر لو، نکاح کرو. لیکن وہ طوائف کہتی ہے تم اگر نکاح کر لو گے پھر تو ڈیورس کا حق تمہارے پاس آ جائے گا، پھر میں کہیں اور تو منہ کالا کر نہیں سکوں گی. تو آپ کہتے ہیں اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا نکاح کر لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ متا ہے نا، یہ حرام ہے. اس سے زیادہ آسان طریقہ یہ کہ کوئی بات نہیں، نکاح کر لیتے ہیں، جب چاہو تمہیں پسند نہ ہو کورٹ سے جا کے کیا لے لینا، کیس فائل کرنا، علیحدگی لے لینا. وہ جو پہلے 2 ہو رہے تھے نا وہ تو پھر بھی کچھ ایگریمنٹ کر کے اور باتیں، یہ تو کورٹ نے بغیر ایگریمنٹ کے ہمیشہ کے لیے عورت کو کہہ دیا کہ 1 رات بھی گزارنی ہو کسی آدمی کے ساتھ تو گزار لینا 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر کے، کیونکہ ہر وقت تمہارے پاس گھر سے بھاگنے کا آپشن رہے گا. تو مطلب یہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یار یہ اسلام اس بےہودگی کی اجازت دے گا، اس بےہودگی کی اجازت دے گا اسلام؟ بیوقوفوں والے قانون مسلط کر دیے ہمارے اوپر. ہم ائمہ مجتہدین جو اہل سنت والجماعت کے ان کو فالو کرتے ہیں اور وہ چاروں اس پر جمع ہیں. اہل سنت والجماعت کے جو امام ہیں 4 وہ چاروں اس پر جمع ہے کہ متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم وہ تشریح مانیں گے جو ان کی ہے. اگر آپ اپنی طرف سے تشریحات کا دروازہ کھول دو گے نا تو امت کا پروگرام بڑھ گیا. یہ بھی حلال ہوگا متع کچھ دنوں میں. اور ایک صاحب نے تحریر لکھی کہ ایکچولی نوجوان جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں ضرورت کے پیش نظر زنا سے بچنے کے لیے ایکچولی اتنی پرابلمس ہوتی ہیں تو علماء کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اختلافی مسئلہ ہے، بعض تابعین سے جواز منقول ہے
اور بعض جو ہے نا وہ اسلاف میں بعض لوگوں سے اس کا جواز منقول ہے. تو اختلافی تو مانو نا, پہلے یہ ہم سے منوائیں گے اختلافی ہے, اس کے بعد پھر کہیں گے جب مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو لچک ہوتی ہے, تو ضرورت کے بیس پہ دوسری قول پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے, جائز ہو جاتا ہے. لہٰذا پھر وہاں سے کیا کرو گے, جواز کا فتویٰ لو. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں. اور جو بغیرت دلیل دینا متا کے حلال ہونے کی, اس کو بول تو اپنی بیٹی متا کے لیے پیش کر, تو اپنی بیٹی اناؤنسمنٹ فیس بک پہ ڈال کہ یہ متا کے لیے تیار ہے, تصویر نہ لگاؤ, نام پتا دے دو اس کا. کوئی کرے گا غیرت مند, یہ ایک دم غصے میں آئے گا نا وہ, کیا خیال ہے تو بھائی غصہ کیوں ہو رہا ہے, اس میں بغیرتی والی کیا بات ہے, ایک چیز حلال ہے تو غصہ کیا. اپنی بچیوں کے رشتوں کے لوگ اشتہارات ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے, اس میں کسی کو غصہ آتا ہے, ابے کیا ہو گیا, وہ بغیرتی سمجھی جاتی ہے. شادی دفتروں میں بھی جاتے ہیں, بھائی ہماری بچی ہے, اتنی کوالیفیکیشن ہے, کوئی مناسب سا منڈا ہو تو خوشبو لگا کے ہمارے گھر اس کو بھیج دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, اس میں کوئی بغیرتی نہیں سمجھی جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھے, ان کے والد نے خود رشتہ پیش کیا کہ میری بیٹی, میں آپ سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کس پہ پیش کیا, حضرت علی پہ. حضرت فاطمہ, سیدہ فاطمہ جب بالغ ہوئی, بہت رشتے آئے, فرمایا میں نے ان کو کن کے لیے رکھا ہے, علی کے لیے. بڑی فضیلت ہے سیدنا علی کی, ہے نا. تو اسی طرح صحابہ میں یہ تھا حضرت, تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. اگر یہ متع حلال ہے اس دلیل کی بیس پہ کہ جابر بن عبداللہ صحیح مسلم میں کہتے ہیں نبی کے دور میں ہم متع کیا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں, اور عمر نے پابندی لگائی ہے. اگر اس حدیث کی بیس پہ حلال ہے تو بھائی جو اپنی بیٹی آپ اشتہار دو کہ ہمارے ہاں متع سینٹر کھلا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی, متع سینٹر ہے اور اپنی بیٹی کوئی پیش کرے, یہ سن کے بھی اس کو کانپنے لگے گا غصے سے, اس کا مطلب یہ بےغیرتی ہے, اور بےغیرتی اسلام میں جائز بولو نہیں ہو سکتی. تو وہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو لیا جا رہا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کل ما صح فہو مذہبی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ نبی سے حدیث ثابت ہے میرا مذہب ہے, اتنا آسان کام یہ ہوتا نا فقہی مسائل میں, جو حدیث جیسے آ گئی آپ نے عمل کرنا ہے, تو پھر متع بھی حلال ہوگا. پھر اور بہت سارے مسائل ہیں, تو تبھی اجتہاد ہوتا ہے. مجتہدین بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے اسکالرز جو گزر چکے ہیں, انہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں قرآن حدیث کو سمجھنے میں, مرتب کرنے میں. اب جب مرتب ہو گیا تو ہم اسی کے پابند ہیں, ہمیں اس سے دائیں بائیں ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی اسکالر ہٹتا ہے تو اپنی ذات کی حد تک ہٹے, وہ پبلک کو اس پہ لانے کی کوشش مت کرے, وہ بڑا غرق کر دے گا وہ لوگوں کا, ہو رہا ہے غرق. اور ابھی متع پہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ایکچولی وہ مجبوری ہوتی ہے کہ نوجوان کیا کرے, کہاں جائے, تو مجبوراً ہم شیعہ مسلک سے لے لیتے ہیں, یا فلاں تابعی کا یہ مذہب ہے. ایسے شاذ اقوال تو ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو. تو ایسا کسی نے مضمون لکھا ہوا تھا, مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا. میں نے کہا مجبوری میں زنا کو تم حلال قرار دے رہے ہو تو مجبوری کس بات کی رہ گئی, کتنا ٹائم لگتا ہے. جاؤ کسی طوائف کو پکڑو, 2 گواہ لے کر آؤ, بولو 2 دن کی شادی ہو رہی ہے ہماری, 1 ہفتے کی شادی ہو رہی ہے ہماری, اور 1 ہفتے بعد طلاق کے بغیر آٹومیٹکلی نکاح کیا ہے ختم. تو یہ زنا ہی تو ہے. فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا تاکہ کمبختوں شادیاں کرو, جو کرنے کا کام ہے. اس سے وہ اس کا پروگرام اور بھی بڑھ جائے گا. جب متع سینٹر کھلیں گے تو شادیوں کا رواج بڑھے گا یا کم ہوگا, اور بیڑا غرق ہو جائے گا. متع سے کون چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو؟ 1 ہفتے کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے کوئی اولاد چاہتا ہے؟ کون چاہے گا اس سے اولاد ہو؟ تو اس لیے ہم اس بغیر, کبھی جب کوئی متع کے فضائل سنا رہا ہو نا فیس بک پہ, اس کو بولو اس پہ دلائل نہ علمی دیا کرو. یہ علمی دلائل سے مسئلہ, عوام میں اتنی علم دلائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوگا, عوام آہستہ آہستہ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے گی, کیونکہ عوام کے پاس علم نہیں ہوتا. وہ جب دلائل دیکھیں گے نا, یہ حدیث فلانی حدیث, فلاں صحابی کا قول, فلاں تابعی کا قول, اور فلاں بخاری کے راوی اس کی طرف منسوب, تو ایسی چیزوں سے آہستہ آہستہ عوام کہتے یار دلائل تو ہیں بیٹا دلائل. حالانکہ وہ کتنے پانی میں ہیں وہ دلائل, ان کی حیثیت کیا ہے وہ تو صحیح علماء جانتے ہیں, ان میں وزن کتنا ہے.